بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ سرحد بر پاکستان اور بھارت کا جھگڑا چل رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ہی میچ شروع کیا ہوا ہے۔ آپس میں ہی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اور جھگڑے تو کافی ہوئے ہیں، لیکن آج صرف ایک جھگڑے کی بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی جانب سے ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کمیٹی کو ابھی یہ ٹاسک ملا ہے کہ وہ تمام وزراء کی ایک سالہ رپورٹ تیار کرے گی۔ اس حوالے سے جو انہیں ٹول کٹ دی گئی ہے، اس ٹول کٹ پر ان سے بریفنگ لی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر آبپاشی عاقب اللہ صاحب، ان کی بھی اسی ٹول کٹ سے متعلق بریفنگ تھی، جو کہ بدمزگی کا شکار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق جہاں پر یہ بریفنگ ہونی تھی، عاقب صاحب وقت سے پہلے آ گئے تھے اور وہ جا کے کمیٹی کے ممبران کی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ پھر سمجھایا گیا کہ حضرت یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، یہاں ممبران بیٹھیں گے، آپ یہاں بیٹھیں اور آپ نے یہاں سے بات شروع کرنی ہے۔ وہ جا کے وہاں بیٹھے اور جب کمیٹی کے ممبران آئے تو ان کے اوپر انہوں نے شکوہ کیا، انہوں نے گلہ کیا کہ شاہ فرمان صاحب جو کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عاقب اللہ تو کرپٹ ہے، وہ کرپشن کر رہا ہے اور وہ یہ محکمہ چلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ فرمان صاحب اگر ان کا کوئی گلہ شکوہ میرے بڑے بھائی سے ہے، اسد کیسر صاحب سے ہے، تو ان سے گلہ کرے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں شاہ فرمان صاحب تھوڑا ناراض ہوئے کہ آپ مجھ پہ الزام عائد کر رہے ہیں، چلے بتائیں کہ میں نے کس کو کہا ہے۔ عاقب صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ شاہ فرمان صاحب نے کہا، انہوں نے وہاں پہ 3-4 قسمیں کھائیں کہ میں نے ایسی کوئی بھی بات آپ تو کیا کسی کے متعلق نہیں کی، میں کیوں کسی کے بارے میں پہلے سے یہ بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں سر، آپ نے پہلے سے یہ مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ عاقب تو کرپٹ ہے، اس نے کرپشن کی ہے۔ تو اس پر شاہ فرمان صاحب اور بھی غصہ ہوئے کہ میں کیوں مائنڈ بناؤں گا، مجھے ایک ذمہ داری عمران خان نے دی ہے کہ میں اس کمیٹی کا ممبر بنوں اور کمیٹی نے 1 سال کی رپورٹ بنانی ہے۔ آپ کو بلایا ہے، آپ آئیں، بیٹھیں، اپنی بریفنگ دیں، ہم آپ کی بریفنگ سے متعلق رپورٹ بنا کے آگے جمع کرا دیں گے، ہمارا آپ سے متعلق کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تلخ کلامی ہو رہی تھی اور بات سختی کی طرف جا رہی تھی کہ شاہ فرمان صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کس کے سامنے یہ بات کی ہے۔ عاقب صاحب خاموش تھے، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس پر شاہ فرمان صاحب مزید غصہ ہوئے کہ آپ نے الزام عائد کیا ہے، کم سے کم آپ الزام ثابت تو کریں، میں نے کس محفل میں کس بندے کے سامنے آپ سے متعلق بات کر دی۔ جب یہ تلخ کلامی ہو رہی تھی تو وہاں پر کمیٹی کے رکن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصطفی قوائی صاحب موجود تھے۔ انہوں نے جو باقی ممبران تھے انہوں نے کہا آپ باہر نکل جائیے، جو وہاں پہ سٹاف تھا، عملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی سب ابھی یہاں پہ موجود رہے گا، ان کے سامنے یہ معاملہ کھلا ہے، اب ان کے سامنے ہم بات کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تو پارٹی کی بدنامی ہو رہی ہے، ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، کیوں باہر نکل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم سب کے سامنے بات کریں گے، اس بندے نے الزام لگایا ہے، اب یہ ثابت کرے گا۔ عاقب صاحب تھوڑا بیک فٹ پہ چلے گئے کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس معاملے پر پھر ان دونوں کو بٹھایا مصدق عباسی نے، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو جس نے آپ سے یہ بات کہی ہے آپ ان کا نام لے لیجئے۔ شاہ فرمان صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان سے پوچھ لیں گے میں نے کہاں پہ یہ بات کی ہے۔ جس نے بھی آپ کو یہ بات پہنچائی ہے وہ آپ کے اور شاہ فرمان صاحب کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہ رہا ہے، جھگڑا پیدا کرنا چاہ رہا ہے، لہٰذا آپ کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، آپ سامنے آ کے بات کر لیں۔ کمیٹی یہاں موجود ہے اور کمیٹی کو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کام رپورٹ بنانا ہے اور وہ جمع کرانا ہے۔ شاہ فرمان صاحب نے بھی کہا کہ بیٹا آپ بہت چھوٹے ہیں مجھ سے، میرا آپ کے بھائی کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہمارا کوئی اختلاف ہے، نظریاتی ہے، تو وہ پارٹی کے لیے ہی ہے، ہم پارٹی کا جھگڑا یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ان سے بات کروں گا۔ آپ کا اور میرا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، نہ تو میں آپ کی سیٹ کے لیے بیٹھا ہوں اور نہ ہی کہیں جا کے آپ ہٹیں گے تو مجھے فائدہ ہوگا۔ میرا کام آلریڈی جو ہے وہ خان کے ساتھ ہے اور میں یہ رپورٹ جمع کراؤں گا۔ دونوں کے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ وہاں پہ صلح صفائی کی گئی، اور پھر بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ کیونکہ عاقب آپ چھوٹے ہیں تو آپ نے اب شاہ فرمان صاحب سے معذرت کرنی ہے، اور اطلاعات یہ آئی ہیں کہ عاقب صاحب نے مانا کہ ہاں وہ میرے بڑے ہیں، اگر کوئی غلط فہمی ہے، کوئی میری بات سے زیادہ انہوں نے معذرت پھر کر لی، اور پھر دونوں نے جو کو بغل گیر بھی کر لیا۔ پھر وہاں پہ بریفنگ چلی، جو معاملات سب کچھ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو شاہ فرمان صاحب اور اسد کیسر صاحب کا مسئلہ چل رہا تھا، عاقب صاحب کو وہ جو بیچ کے اور لوگ تھے انہوں نے وہاں تک بات پہنچائی، انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی آپ سے متعلق تو یہ باتیں ہو رہی کہ آپ بڑے کرپٹ ہیں اور شاہ فرمان صاحب باتیں کر رہے ہیں، لیکن جس نے بھی عاقب اللہ کو یہ بات پہنچائی وہ ثبوت جو تھے وہ عاقب صاحب وہاں پہ پیش نہیں کر سکے ہیں۔ کمیٹی اپنی رپورٹ بنائے گی اور کمیٹی کی جو رپورٹ بنے گی وہ 1 سالہ کارکردگی کے اوپر ہوگی۔ اطلاعات یہ ہے کہ جو ٹول کٹ دی گئی تھی اس ٹول کٹ کے مطابق جس بندے کو جہاں تعینات کیا گیا، اضافی چارجز، وہاں پہ ان کے 2 سال سے زائد تعیناتی کا عہدہ، جو کچھ بھی ان کو کام دیا گیا 17-18 پوائنٹ تھے، ان تمام پوائنٹس کی بنیاد پر کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ آخری سٹیج پر لے آئی ہے اور بہت جلد اس کو فائنلائز کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ
आकिब साहब ने यह भी कहा कि जी मेरे मुतालिक कहा जाता है कि जी जानबूझ के लेट कर रहा है अपनी ब्रीफिंग, क्योंकि उन्होंने 2-3 पता पहले लेट की थी। मेरी मजबूरी थी, मेरा काम था, इसलिए मैं लेट की। तो वहां पे उन्हें कहा गया कि बिल्कुल आपकी मजबूरी थी, आपने लेट कर दिया, हमने तो कुछ नहीं कहा। जिसने आप तक ये बात पहुंचाई है कि कमेटी ये कह रही है कि जी आकिबुल्लाह जो है वो करप्ट है, वो खौफजदा है, कमेटी से डर के लेट हो रहा है, आप उस बंदे का गिरबान पकड़िए। वो बंदा है जो कि आपके दिल में भी कदूरतें पैदा कर रहा है और गलतफहमी पैदा कर रहा है। अब देखना यह है कि आकिब साहब उस बंदे के खिलाफ क्या खुद ही कुछ करते हैं या उस बंदे को शट अप कॉल देते हैं जो कि उन तक ये बातें लेकर आया जिन बातों का कोई वजूद ही नहीं था।